الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ وقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا الزکاۃ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ یہ ہمارا تعداد میں 15واں زکوٰۃ کورس ہے، اور اس کورس کے اندر ہم نے جو باتیں پڑھنی ہیں بطور خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، زکوٰۃ کا پرسنلی طور پہ مطلب کیا ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوئی، زکوٰۃ دینے کے فائدے کیا ہیں، اگر زکوٰۃ انسان نہ دے نقصانات کیا ہیں، اور پھر آخر میں جو ہمارا مطلوبہ معاملہ ہوتا ہے مسائل زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کے وہ مسائل جو انشاءاللہ میں آپ احباب کے سامنے یہ بات رکھ دوں۔ اگر آپ دوستوں نے توجہ سے انشاءاللہ بات سنی تو زکوٰۃ کے ہم چیمپئن بن کے اٹھیں گے۔ مثلاً کہ اگر ہمارے پاس بہت سارے معاملات، بہت ساری جائیداد، بہت ساری پراپرٹیز ہیں، اور ہم گھر میں بیٹھے ہیں، نہیں ہے موبائل میں کال بیلنس کے میں اب کیسے مفتی صاحب سے کال پہ بات کروں، تو انشاءاللہ کم از کم یہ مسائل اتنا بتا سکیں گے کہ کیا اس وقت میں ایسا بندہ ہوں کہ مجھ پہ زکوٰۃ آتی ہے یا نہیں آتی۔ بنیادی طور پہ یہ ہمارا 2 دن کا کورس ہے، آج اور کل۔ آج اس کے فضائل، نہ دینے پر وعیدوں کی بات ہوگی، انشاءاللہ کل مستقل مسائل زکوٰۃ پہ بات کریں گے، اور وہ پرسنلی طور پہ انشاءاللہ میں اسے کل ہی آپ کے سامنے بات مسائل کے طور پہ رکھوں گا۔ آپ خود ہی محسوس کریں گے الحمدللہ یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے، کافی آسان ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ الحمدللہ ہمارا اس کورسز میں آنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ جس طرح ہم حج کی طرف جاتے ہیں، ہم نمازوں کی طرف جاتے ہیں، اسی طرح اگر ہم کورسز کی طرف بھی آتے ہیں تو فائدہ مند ہے۔ جس طرح دین پر عمل کرنا ضروری ہے نا، اسی طرح دین کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم دین پر عمل کرتے جائیں، پتہ کچھ نہ ہو تو عمل ہی کیسے ہوگا۔ آج اگر ہم نے مغرب کی 3 رکعت فرض، اور اس سے پہلے عصر کی 4 رکعت، اور مغرب کے بعد عشاء کی 4 رکعت، اور مزید اس کی رکعت، تب اس بنیاد پہ پڑھنی ہے کہ جب ہمیں پتہ ہو۔ اگر پتہ نہیں ہوگا تو ہم پڑھ نہیں پائیں گے۔ اس سے پتہ چلا معاملے عمل کا وجود میں آنے سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ اس کے مسائل جانے جائیں۔ جان کر کیا جائے نا، کافی فائدے ہوتے ہیں، کافی مسائل میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ بات پھر ممکن ہوتی ہے کہ ایک بندہ زیادہ ساری رات عبادت میں کھڑا ہے لیکن ثواب کچھ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ ایسا ہے کہ اس نے رات سو کے گزاری ہے پر ثواب میں گزاری ہے۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بندے نے عشاء کی نماز بھی چھوڑ دی اور صبح کی نماز بھی چھوڑ دی، درمیان میں ساری رات نفلوں پہ کھڑا۔ اب یہ فائدہ نہیں نقصان ہے۔ فرائض چھوڑ دیا، نوافل پہ کھڑا ہو گیا، اب عمل تو ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ وہ ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، پھر صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، درمیان میں سو گیا۔ الحمدللہ اس کا سونا ایسا سونا ہے جو سونا ہے، فائدہ مند ہے، اسے فائدہ دے گا۔ پتہ چلا ہر وہ معاملہ جو علم سے سیکھ کر لیا جائے فائدہ ہوگا۔ پھر اگر ہم دیکھیں درمیان کی رات وہ سویا رہا، آسانی بھی ہے، روز بھی یوں کرتے ہیں، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ، بلکہ اس وقت جو ہم الحمدللہ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ فائدہ مند ہے، میں نہیں، حدیث پاک بتاتی ہے۔ اس وقت ایک بندہ جو یہاں پہ مسائل سیکھنے کے لیے آیا ہے، دوسرا بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ بندہ جو مسائل سیکھ رہا ہے نماز کے مقابلے میں افضل ہے۔ حتیٰ کہ ایک بندہ مغرب سے عشاء تک 100 رکعت نماز پڑھے اور یہاں پہ بیٹھنے والا صرف ایک مسئلہ جان کر جائے، تو یہ ایک مسئلہ جان کر جانے والا 100 رکعت سے افضل ہے بحدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ایک پورا چیپٹر سیکھ لیا تو یہاں پہ دوسرا بندہ اگر 1000 رکعت نماز پڑھ رہا ہے اس کے مقابلے میں افضل ہے۔ کیوں؟ یہ علم کئی معاملات تک لے کر آئے گا، یہ علم کافی چیزوں کے سیکھنے، مسئلے کا حل کا ذریعہ بنے گا۔ سب سے پہلے بنیادی طور پہ زکوٰۃ کی طرف آتے ہیں، تو زکوٰۃ کے علماء نے 2 مطلب لکھے ہیں۔ نمبر 1 مال کا بڑھنا، نمبر 2 مال کا پاک ہونا۔
پھر اب سوال یہ ہے کہ جب دو مطلب بتا دیے گئے ہیں، کیا زکوٰۃ کا مطلب مال کا بڑھنا ہے یا مال کا پاک ہونا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب مال سے زکوٰۃ نکال لی جاتی ہے نا تو یہ مال پاک ہو جاتا ہے، اور جو پاک ہوتا ہے نا وہ بڑھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں مطلب ہی ٹھیک ہیں۔ جس طرح ہم حلال جانور بکری دیکھیں نا، ذبح بھی ہوتی ہے، پیدا بھی ماں کے پیٹ سے ایک ہوتی ہے، لیکن اس کے ریوڑ ہیں۔ مقابلے میں کتے تعداد میں بھی ایک بار میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور ذبح بھی نہیں ہوتے اور ان کے ریوڑ ہی نہیں ہیں، تو حلال بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت نظام ہی ایسے بنایا ہے۔ تو جب زکوٰۃ مال سے نکال لی جاتی ہے مال پاک ہو جاتا ہے، اور جب پاک ہو جاتا ہے تو بڑھنا خود بخود شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے یہ فائدے ہیں۔ آگے زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ اس کے بارے میں دو علماء کے اقوال ہیں۔ نمبر ایک، نبی علیہ السلام کی مکی زندگی کے اندر ہی زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مدینہ کے اندر فرض ہوئی۔ اب اس میں بھی علماء کرام نے اس انداز سے ان دو باتوں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں جوڑ اس انداز سے دیا ہے کہ دراصل زکوٰۃ اتری تو مدینہ میں مکہ میں تھی، نازل ہو چکی تھی اس کا حکم، لیکن جو تفصیلی احکامات ہیں، کب ہے، کیسے ہے، کس پر ہے، کس انداز میں ہے، کتنی مقدار میں ہے، کون دے، کس کو دے، کیسے دے، کس وقت دے، کس طرح دے اور کس نیت سے دے، یہ تمام تفصیلی احکامات مدینہ میں اترے تھے۔ گویا ابتدا مکہ سے انتہا مدینہ پر، اور عمل آج بھی الحمدللہ قائم۔ اس کی یہ فائدے، اللہ رب العزت کی جو ہم پر عبادات لازم ہے نا، اس کو اگر ہم تعداد میں دیکھیں تو 3 قسم کی ہیں۔ نمبر ایک، وہ عبادت جس میں ہمارا جسم استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ نماز، رکوع، قیام، سجدہ، اتحیات، یہ تمام تر چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمارا جسم یوز ہو رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں بدنی عبادات، کیونکہ بدن یوز ہو رہا ہے۔ دوسری قسم کی عبادات وہ ہوتی ہیں جس میں مال استعمال ہوتا ہے، مثلا صدقہ، خیرات، اسی طرح اللہ رب العزت، اور یہ خود زکوٰۃ، یہ تمام تر چیزیں ایسی ہیں جس میں عبادت کے طور پہ مال استعمال ہو رہا ہے۔ ایک جیب سے نکلا دوسرے جیب میں گیا، ایک اکاؤنٹ سے نکلا دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا، یہ تمام تر چیزیں ایسی ہیں جس میں مال استعمال ہو رہا ہے۔ اس عبادت کو کہتے ہیں مالی عبادت۔ تیسرے قسم کی اللہ رب العزت کی ہم پر آنے والی عبادت ایسی ہے جس میں مال بھی استعمال ہوتا ہے، جسم بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا حج۔ اس میں اگر پاسپورٹ، ویزا، آنا اور جانا، اس کا کرایہ، ٹکٹ، تو یہ مال استعمال ہو رہا ہے۔ اور پھر وقوف عرفہ، مزدلفہ کا اور تمام تر یہ معاملات، طواف، سعی، حلق، قصر وغیرہ، یہ تمام تر اعمال وہ ہیں جس میں جسم استعمال ہو رہا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں عبادت مرکبہ، یعنی وہ عبادت اس میں جسم بھی استعمال ہو رہا ہے، مال بھی استعمال ہو رہا ہے۔ ہر جگہ جس عبادت کی ضرورت ہو اسے کرنا ضروری ہے۔ جسم کے وقت جسم، جیسے کہ نماز، مال کے وقت مال، جیسے کہ زکوٰۃ، اور دونوں کے وقت دونوں، جیسے کہ حج۔ جب جب جو موقع ہوگا ہم نے ویسا کا ویسا کرنا ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا اہمیت بھرا اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اسے نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ اقیم الصلاۃ، اور لوگوں نماز قائم کرو۔ یہ جسم استعمال ہو گیا، اے اللہ جسم صرف نماز پڑھے گا؟ فرمایا نہیں، اس سے کمایا ہوا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ تقریباً تعداد میں 32 مرتبہ رب العزت نے محتم بشان عمل نماز کو حکم کے طور پہ ارشاد فرمایا، ساتھ ہی زکوٰۃ چھوڑی ہے، ساتھ ہی زکوٰۃ ملائی ہے۔ کیا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ میں اس کی اہمیت آپ کے سامنے اس انداز سے رکھوں کہ انسان حیران ہو جائے۔ منبر سے ہم نے علماء سے یہ بات سنی ہے، ابوبکر صدیق مزاج میں ہر وقت نرم ہے، عمر فاروق مزاج میں ہر وقت سخت ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں سخت نہیں، مضبوط ہیں۔ مضبوط ہونا اور ہوتا ہے، سخت ہونا اور ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں یہ بڑے زبردست، بلکہ میں آپ کو اس پر ایک مثال دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بڑی سی لپ بھریں گے، یا کوئی سرائے کی جاتے ہیں نا بک، تو یہ بھریں گے اور ان افراد کو کل قیامت دن اٹھا کے جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ اس پر ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صرف ایک ہی لپ؟ تو
اللہ کے نبی نے فرمایا چل اے ابو بکر اللہ رب العزت دوسری بھی لب بھریں گے، اور ان کو اٹھا کے بھی ان کا کوئی حساب کتاب نہیں، ان کا کوئی معاملہ نہیں، ان کو ایسے ہی جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق اب تیسری پہ آنے لگے، یا رسول اللہ صرف 2 ہی۔ تو اس پر عمر فاروق نے ابو بکر صدیق کو روک دیا، اے ابو بکر رک جاؤ، یہ لب رب کی ہے، اگر لب میں ایک ہی بار میں رب العزت چاہنا چاہیں کہ سب آ جائیں تو آ جائیں گے، اور اگر نہیں تو 10 بھی کافی نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق کی طرف معاملہ یہ ہے اللہ سارے بخشے جائیں، نرم مزاجی۔ عمر فاروق ہیں، یہ ہر بات میں کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تلوار کی اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں، اس نے نافرمانی کی ہے۔ یہودی اور منافق کا قصہ مشہور ہے، ہمارے سامنے ہے۔ یہودی اور منافق عمر فاروق کے دروازے پر کہ جی کیا بات ہے، جی فیصلہ کرنا ہے، اچھا کیا معاملہ، سارا سنا کے ارشاد فرمایا فیصلہ اس یہودی کے حق میں ہے۔ اب بظاہر جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا دراصل تو منافق تھا، تو یہودی نے کہا اے عمر تمہارے پاس آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم گئے تھے۔ عمر فاروق نے کہا کہ کیا تم مجھ سے آنے سے پہلے نبی علیہ السلام کے پاس گئے تھے؟ جی ہاں گئے تھے۔ کہا پھر نبی علیہ السلام نے کیا فیصلہ فرمایا؟ کہا وہ بھی مجھ یہودی کے حق میں فرمایا تھا۔ تو کہا پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا یہ جو تمہارا مسلمان ہے بظاہر مسلمان دراصل منافق، کیونکہ جو مسلمان ہو پھر وہ صحابی ہو رسول اللہ کا فرمان چھوڑ دے ہو نہیں سکتا، یہ خود نشانی ہے اس بات کی کہ وہ منافق تھا۔ تو یہ آپ کے پاس آیا ہے، چلو، اور اس نیت سے آیا تھا کہ چلو عمر مسلمانوں کی سائڈ لیتے ہیں اور یہودیوں پہ ویسے ہی غصہ ہوتے ہیں تو کیا پتہ میرا کام بن جائے۔ تو چونکہ عمر تو پھر حق مزاج تھے نا، تو مطلب یہ کہ ذات کے طور پہ تو وہ کسی معاملے کو پریفر نہیں کرتے تھے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے معاملے پر ہی۔ تو عمر فاروق نے کہا چلو ٹھہر جاؤ میں فیصلہ کرتا ہوں تمہارے درمیان۔ حضرت عمر فاروق گئے گھر، تلوار اٹھائی اور منافق کی گردن اڑا دی۔ اب اس پر چونکہ وہ بظاہر مسلمان تھا پوری برادری کھڑی ہو گئی، نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، کافروں کو مارو تو چلو بنتا ہے، یہ اپنوں کو ہی مارنے لگ گئے۔ اب عمر فاروق ہیں، نبی علیہ السلام نے ایک طرف تو بات سن لی، عمر فاروق کو بلوایا کہ عمر کو نبی علیہ السلام طلب فرما رہے ہیں۔ اب عمر اس انداز سے چلے آ رہے ہیں کہ ان کے وقار میں، اس کے انداز میں، اس کے چلنے کے چال میں اس انداز سے تسلی ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے حق میں فیصلہ ضرور کرنا ہے، کیونکہ میں نے اپنی ذات کے لیے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ تو اس پر عمر فاروق دربار رسول میں بعد میں جاتے ہیں، حکم خداوندی پہلے آ چکا ہے، عمر کا فیصلہ ٹھیک ہے، تو تلوار اٹھائی تھی۔ تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کا مزاج نرم ہی نرم، عمر فاروق کا مزاج مضبوط ہی مضبوط، جس سے سخت۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں اب تھوڑا مزاج الٹ ہو گیا، اور معاملہ تھوڑا الٹ ہو گیا۔ اب نبی علیہ السلام کی رحلت پر ایسے افراد اٹھے جنہیں مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں، جنہوں نے زکوٰۃ کے عمل کا انکار کر دیا۔ یہ بہت بڑا گروہ ہوا، صحابہ کے سامنے آیا، کہا ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ کہا وجہ؟ کہا قرآن نے کہا ہے خذ من اموالہم صدقہ، کیا پیغمبر جی آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لو، اب پیغمبر نہیں تو زکوٰۃ نہیں۔ تو ابو بکر صدیق غصے میں اٹھائے کہ میں ان کے خلاف ضرور پورا کا پورا مکمل جہاد کروں گا۔ عمر فاروق راستے میں آ گئے، کیا ابو بکر کیا ہی بات ہے کہ ایک عمل کا ہی تو انکار کر رہے ہیں، باقی اب نبی علیہ السلام بھی ہم میں پردہ فرما گئے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ آپ تھوڑے ٹھنڈے مزاج میں ہو جائے۔ ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق پہ غصہ، کہا زمانہ جہالت میں تو بڑے سخت بنے پھرتے تھے، بات پہ تمہاری تلوار نیچے رکتی نہیں تھی، کسی کی تم نے گردن اڑا دی، کسی کو تم نے تھپڑ رسید کر دیا، آج ایک پورے عمل کا انکار کیا جا رہا ہے، ابو بکر صدیق بھی تمہارے مزاج پہ آ چکا ہے تو تم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ عمر فاروق کا پیچھے ہیں، ابو بکر صدیق آگے ہیں، اور ارشاد فرمایا اے عمر تم ایک عمل کی بات کرتے ہو، میں ابو بکر صدیق کی نگاہ میں زکوٰۃ کا حکم ایسا مضبوط ہے، اگر یہ رسول اللہ کے زمانے میں پورا اونٹ بطور زکوٰۃ دیتے تھے، لو منعونی اکالا، اگر آج وہ اونٹ تو اونٹ کی رسی دینے پر بھی انکار کریں گے، ابو بکر صدیق مکمل ان کے خلاف جہاد کرے گا۔ یہ زکوٰۃ کا عمل ہے۔ اور فرمایا یہ کہ خذ من اموالہم صدقۃ، کیا پیغمبر جی آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے، اب چونکہ نبی علیہ السلام نہیں تو یہ عمل نہیں، تو پھر اس انداز کو بات مان لیا جائے تو قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، اور پیغمبر جی آپ نماز قائم کرو، اب کیا رسول اللہ نہیں تو نماز نہیں؟ جس طرح آقا کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے باوجود نماز موجود، اسی طرح آقا کے اس تشریف لے جانے کے بعد دنیا سے زکوٰۃ مکمل موجود ہوگی۔ اس عمل کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کی نگاہ میں زکوٰۃ کی اہمیت ہے، اور مکمل جہاد کی صورت میں الحمدللہ معاملہ فتنے کو ختم کیا تھا۔
یہ ابو بکر صدیق کا مزاج صدیق بصورت زکوٰۃ کے معاملے پر ابو بکر صدیق کا مزاج کیسے بنتا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ ایک معمولی عمل نہیں ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے ہم پر اور ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں الگ الگ انداز سے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، زکوٰۃ ان کے اوپر ضروری قرار دی گئی تھی، انداز الگ تھے، معیارات الگ تھے، قانون و فارمولے الگ تھے، لیکن ذاتی طور پر یہ عمل زکوٰۃ موجود تھا۔ اس کی ذرا مثالیں قرآن پاک سے دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک سورۃ الانبیاء، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں زکوٰۃ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے ان انبیاء کی طرف وحی کی تھی۔ اے اللہ کیا وحی کی تھی؟ کہ فعل الخیرات، کہ تم لوگوں نے اچھے عمل کرنے ہیں۔ اے اللہ مثلاً کون سے؟ فرمایا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نمازوں کا قائم کرنا۔ اے اللہ اور کیا؟ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور انہوں نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور مکمل یہ ہمارے فرما بردار افراد تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا۔ اس سے پتہ چلا نہ صرف ہم سے پہلی جتنی امتیں تھیں ان کے اوپر تقریباً یہ عمل بطور فرض تھا، ہاں ان کی مقدار اور احکامات میں تبدیلی ضرور تھی۔ آگے سورۃ مریم، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ رب العزت نے پچھلوں پر بھی یہی حکم نازل فرمایا تھا کہ تم نے بہت سارے اچھے عمل میں نماز بھی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں بچے ہی تھے، بہت سارے احکامات میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی گئی، وجعلنی نبیّ، اور مجھے نبی بنایا گیا، اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہوئے وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے اس انداز سے بابرکت بنایا گیا ہے، میں جہاں جہاں برکت وہاں وہاں۔ آگے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک میری اس دنیا میں زندگی موجود ہے اللہ رب العزت نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ پچھلی امتوں سے اس انداز سے بات سمجھ آتی ہے۔ اس زکوٰۃ کی اہمیت کو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے انداز سے دیکھیں، حضرت معاذ ہے، بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، تو ارشاد فرمایا اے معاذ، تم نے یمن والوں کو جا کر اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دینی ہے۔ یہ تو ہو گیا کام۔ یا رسول اللہ کس انداز سے؟ مکمل طریقہ سمجھایا۔ نمبر ایک کہ تم نے ان کو شہادت یعنی اللہ کے ایک ہونے، پیغمبر کا اللہ کے رسول ہونے کی طرف بلانا ہے، اور اگر یہ بات مان لیں تو پھر اس کے بعد ان کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرنا ہے۔ تو بہت ساری ضروری چیزوں میں اللہ نے جہاں پر ایمان کی بات یعنی اللہ کا ایک ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا نبی ہونا بتایا ہے، وہاں پہ ان کو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نماز ہو یا زکوٰۃ ہو ان کو حکم کرنا ہے، ان کو معاملہ یہ سمجھانا ہے۔ تو اس بات سے یہ سمجھ آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کے اندر اس بات کو بھی مینشن کیا ہے کہ جہاں پہ تم نے ایمان تو وہاں پہ تم نے اسلام کی بات کرنی ہے، اور اسلام میں جہاں پر تم نے وہ عبادت جس کا تعلق جسم سے ہے یعنی نماز، اس کا حکم کرنا ہے، تو اس کے ساتھ یہ بھی حکم کرنا ہے جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے یعنی زکوٰۃ۔ یہ اتنی زبردست قسم کی عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے اس کا انکاری کافر کہلاتا ہے۔ نہ دینے والا تو چلو گنہگار ہے، جس طرح ابو بکر صدیق کی تلوار نیچے نہیں رکی تھی، ان کے خلاف میں نے ضرور جہاد کرنا ہے۔ کیوں؟ وہ زکوٰۃ کے نہ دینے کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ زکوٰۃ کے نہ ماننے کی بات کر رہے تھے۔ کوئی نہ دے تو گنہگار ہے، کوئی نہ مانے تو کافر ہے۔ میں کئی عرصہ پہلے رمضان کا دن تھا جمعے کا، اور جمعے کی نماز پڑھ چکے تھے ہم۔ جمعے کی نماز کے بعد سے میں گلی سے گزرا تو ایک دوست نے مجھے ٹھہرا دیا، کہا مولانا ذرا ایک بات سنیے۔ جی، تو کہا کیا جو روزہ نہیں رکھتا وہ کافر ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، جو روزہ نہیں رکھتا تو گنہگار ہے، اگر اس کے اوپر فرض ہے اور کوئی مجبوری نہیں ہے تو روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر نہیں رکھتا تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو کہا نہیں، میں نے آج ایک جگہ نماز پڑھی ہے تو مولانا تو کہہ رہے تھے جو بندہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس پر میں نے کہا آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ کہا وہ فلاں مسجد میں پڑھی ہے۔
میں نے کہا فلاں مسجد میں تو مولانا تو بڑے قیمتی آدمی ہیں، تو انہوں نے یہ بات نہیں کی ہوگی۔ میں نے کہا یار ذرا دوبارہ اپنے دماغ پہ زور دو، ایسی بات نہیں ہوگی۔ تو کہا نہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں آگے صف میں بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کیا کہا تھا؟ کہا یہ کہا تھا کہ جو روزہ نہیں رکھتا وہ کافر ہو گیا۔ تو میں نے اپنے اندازے سے کہا، میں نے کہا یار انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ جو روزہ نہیں رکھتا وہ کافر ہے، انہوں نے کہا ہوگا کہ جو روزہ نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ کہا ہاں ایسے تو کہا تھا۔ میں نے کہا بات توجہ سنو۔ تو پتہ چلا اس بات سے نہ کرنا اور نہ ماننے میں فرق ہے۔ نہ کرو تو گنہگار، نہ مانو تو کافر۔ یہی معاملہ زکوٰۃ کے اندر بھی ہے۔ تو زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی سورۃ ابراہیم آیت نمبر 31 میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے میرے بندے، وہ لوگ بندوں میں جو ایمان لائے کہ تمہیں چاہیے نماز بھی قائم کرو۔ اے اللہ آگے کوئی حکم فرمایا وَيُنْفِقُوا، اور وہ خرچ بھی کرتے ہیں مما رزقناہم، جس پہ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے۔ انداز دو بتائے، نمبر ایک سرن اور اعلانیہ، یعنی چھپ کر بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، اور اعلانیہ طور پہ بھی رب کے نام پہ صدقہ کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں۔ اور اس بات سے اللہ رب العزت نے ڈرایا کہ تمہیں چاہیے خرچہ کر لو ایک ایسے دن کے آنے سے پہلے کہ جہاں پہ تمہاری کوئی سوداگری نہیں چلے گی۔ آج یہاں مسئلہ ہے چلو پیسے دے دیے مسئلہ حل، لیکن کل کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کل کے یعنی قیامت کے دن کو اچھا بنانا چاہتے ہو، آج کے دن کو اچھا بناؤ۔ نتیجے کے دن کو خوبصورت بنانے کے لیے محنت نہیں ہوتی، نتیجے کے دن کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم نے امتحان کے دن کو خوبصورت بنانا ہوتا ہے۔ دنیا امتحان گاہ ہے، آخرت نتیجہ گاہ ہے۔ آخرت کے نتیجے کو اچھا چاہتے ہو تو دنیا کے امتحان کو خوبصورت طریقے سے پاس کرو، وہ خود بخود بن جائے گا۔ وہ نتیجہ ہے، اور نتیجہ کام کی بنیاد پہ ہوتا ہے، جس کے اندر کام اس کا قدر نتیجہ۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی، کس انداز سے، اس کا کیا معنی اور اس کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب ذرا اس کے فضائل پہ آتے ہیں کہ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے قرآن پاک اس کے متعلق کیا کہتا ہے، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان وہ کیا فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 274، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین ینفقون اموالہم، ایسے لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، دن ہو یا رات ہو۔ گویا اس انداز سے ہم یہ بھی سمجھ لیں یعنی چھپا کر اور دکھا کر، چھپا کر صدقہ اس پہ بھی بات کریں گے، یا دکھا کر خرچہ۔ یہ ذاتی طور پہ دونوں اچھے ہیں، خرچے صدقے، لیکن موقع دیکھا جائے گا موقع کیسا ہے تو اسی کے مطابق بات کو ڈھال دیا جائے گا۔ اسی طرح رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، رب العزت نے مکمل گارنٹی لے لی ہے، تم صحیح انداز میں صحیح طریقے سے اگر خرچ کرنے پر آ جاؤ تمہارا اجر ہمارے یہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں یار اللہ خیر کرے سی میں تیرے نہ آلا، ادھر رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ تم اپنے مسائل میں حل چاہتے ہو نا، دیکھیے یہ رب کے نام پہ صدقہ کرنا عجیب ترین عبادت ہے، یہ محبت کا انتہائی درجہ ہے۔ میں نے کمایا ہے، میں نے سہا ہے، میں نے دھوپ سہی ہے، اس جسم سے پسینہ نکلا ہے، میں سامنے والے کو کیوں دوں؟ کمائے نا، باہر نکلے نا، مجھے وہ کون سی وجہ مجبور کر رہی ہے کہ میری تکلیف سے کمایا ہوا مال میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں؟ اس ذات کے منہ کی وجہ سے، جو اگر آج ہم نے رب العزت کو اپنا دوست بنا کے آگے رکھا، مطلب اس کے احکامات، تو اسی طرح رب تعالی ہمیں کل قیامت کے میدان میں آگے رکھیں گے، فوائد ہی فوائد ہوں گے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اجر تو ہوگا ہی ہوگا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ خوف اور حزن کے اندر فرق ہے، یہ دونوں پریشانیوں کے عالم کو کہتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ مسئلہ ابھی ہوا نہیں ہے، اندیشہ ہے کہ آئندہ ہو، اسے کہتے ہیں خوف، اور جب کوئی مسئلہ ہو چکا ہو اسے کہتے ہیں غم۔ یعنی جس انداز میں تم کھڑے ہوگے اپنی دنیا میں کیے ہوئے معاملے پر تمہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، اور آئندہ جو تم یہ حالات دیکھ رہے ہو اس کی بنیاد میں تمہیں غم بھی نہیں ہوگا۔ آگے پیچھے کے حالات اللہ رب العزت ٹھیک کر کے رکھ دیں گے۔ کس چیز کے ساتھ؟ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ صحیح معنوں میں رب کی راہ میں خرچ کرے گا، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ یہ میں نے ایسی کتاب سے بات نہیں پڑھی کہ جو ایک انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، یہ ڈائریکٹ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ آگے قرآن پاک میں اللہ رب العزت سورۃ آل عمران آیت نمبر 92 میں ہمیں سے ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ کے نام پہ جب ہم کچھ نہ کچھ نیکی کریں تو انتہا کی کریں، اور نیکیوں کے وہ انتہا درجے کو آ کر پا لیں۔ قرآن پاک نے اس کے متعلق ایک بہترین فارمولہ بتایا ہے، تم میں سے ہر ایک بندہ جو مومن ہے نیکی تو کرتا ہے،
اور وہ نیکیوں میں خوبصورت ترین درجے کو بھی پانا چاہتا ہے، تو اے اللہ ذرا طریقہ بتائیے کیا؟ فرمایا تمہارے پاس مال بہت سارا ہے دینے کو، تمہارے پاس چیزیں بہت سی ہیں اللہ کے نام پہ صدقہ کرنے پر، ان میں سے دیکھو جو بہت زیادہ محبوب ترین تمہارے قریب ہو نا اسی کو دو، یہ تم سے جتنی دور جائے گی نا ہم اتنے تمہارے قریب آ جائیں گے۔ چیز جائے گی، چیز والا تو آئے گا، جو اس ذات نے ایک مرتبہ دیا دوبارہ اچھے انداز سے دوبارہ بھی لوٹا کر دے دے گا۔ بس ایمان کا ہونا ضروری ہے، یقین کا رکھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آگے تو اللہ رب العزت مسائل حل ہی فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کی راہ میں خرچ کرنے کے الگ الگ اندازوں سے بڑی زبردست بہترین قسم کی باتیں کی ہیں۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 10، کیا وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، اور لوگو ابھی اللہ رب العزت کا انداز دیکھو، وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، اور لوگو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم رب کے نام پہ خرچ نہیں کرتے؟ تم نے بینک بیلنس بنا دیے، ابھی تم ختم، اور یہ اس کا کیا بنے گا؟ تم نے اپنے لیے رکھا تھا، اب اس میں تو تم استعمال نہیں کر سکے، اور اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر اب وہ پتہ نہیں کس کے پاس آ جائے گا، وہ گناہ پہ لگائے گا، نیکی پہ لگائے، کس انداز سے لگائے گا؟ اور کیا ہی بہتر تھا تمہارا آخرت میں پہنچنے سے پہلے یہ اپنا مال ہی پہنچا دیتے، تمہارے لیے دوست بن کے تو سامنے آتا، کافی فوائد اس کے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ایک نگاہ تمہاری ہے، ایک نگاہ میری ہے۔ اے اللہ کیسے؟ تم مال کے ساتھ دو قسم کے انداز چلاتے ہو، نمبر 1 سود کا معاملہ، نمبر 2 اللہ کے راہ پر دینے کا معاملہ۔ سود دکھنے میں یوں ہو رہا ہے کہ یہ ڈبل ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا معاملہ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ گھٹ رہا ہے۔ مثلا سود ہے 10,000، میں نے کسی بندے نے اس انداز اس شرط کی بنیاد پہ دیا کہ میں یہ 10,000 دے رہا ہوں، 20,000 بدلے میں لوں گا، تو ذہن سوچ رہا ہے چلو وقتی طور پہ 10,000 جا رہا ہے لیکن آ رہا ہے، ڈبل ہو کے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بڑھ نہیں گھٹ رہا ہے، اگرچہ تمہاری نگاہ کچھ اور ہے۔ اور جو تم نے رب کے نام پہ دیا ہے، 100 روپے تھے، کسی نے مانگا اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دیے، اب 110 نہیں ہوئے، 90 ہوئے، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا ہے اور لوگوں مجھ پہ یقین رکھو یہ گھٹے نہیں ہیں، یہ بڑے ہیں۔ کس انداز سے؟ یہ ہم ہی تمہیں بتائیں گے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ بات اللہ رب العزت تہیہ کر لیا تھا، زبردست قسم کے انجینئر تھے، ان کو اللہ رب العزت صحت علیحدہ، سمجھ علیحدہ، ولایت علیحدہ، مال علیحدہ عطا کر رکھا تھا، اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے۔ انہوں نے کہا میں نے رب تعالیٰ سے اس بات کا وعدہ کر رکھا تھا، اے اللہ جب میری عمر 40 سال کو پہنچے گی میں دنیاوی تمام تر مشاغل چھوڑ دوں گا، تمہاری راہ پہ آ جاؤں گا۔ اور قریب دنوں میں میرے پاس جتنا مال تھا میں نے رب کے نام پہ لگا دیا، 1,000 روپیہ اللہ کے نام پہ، 1,000 روپیہ میرا خود کا میری جیب میں بچ چکا تھا، باقی سارا کچھ ختم۔ اور میں نے سوچا تھا اب میں صبح مسجد میں گیا، تھوڑا اللہ رسول کی باتیں کی، اور چند ایک ساتھی بیٹھے تھے، اللہ اللہ کی باتیں کی، پھر اس کے بعد اشراق پڑھی۔ اب سوچ یہ تھی کہ میں گھر جاؤں گا اور فلاں کام کروں گا، فلاں چیزیں لوں گا، اور ایک بندہ بالکل روتا ہوا میرے قریب آ گیا مسجد کے اندر۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری ایک جو رشتہ دار ہے کوئی، وہ بیمار ہے اور وہ ہسپتال میں پڑی ہے، پیسے نہیں ہے کہ میں علاج کروں، یہ جیب خالی بالکل، اور تم سے ہو سکے تو اللہ کے نام پہ میری مدد کر دو۔ پیر صاحب نے کہا کہ اب میرے پاس وہ 1000 کا نوٹ تھا، 2 500 والے نہیں، 1000 کا نوٹ۔ اب اس پہ میں نے سوچا کہ میں نے کہا یار یہ تو میرے پاس 1,000 روپیہ تھا، اور یہ میں نے تو اپنی ضروریات کے لیے رکھا ہوا تھا، اور یہ تھا بھی آخری، اور اب کیا بنے گا؟ تو میں نے کہا کہ میں اسے چلو 500 دے دیتا ہوں، 500 اپنی ضرورت کا رکھ لیتا ہوں۔ تو اس پر اب مجھے یہ بھی پیر صاحب نے کہا کہ مجھے حیا آئی کہ اب کیا اس کو دے کر واپس لینا، اور 1000 کا اور پھر دوبارہ واپس یہ وہ، تو میں نے اللہ کے نام پہ ایسا ہی دے دیا۔ اور اس پر میں آپ کو ٹھہر کے یہ بات بتا دوں، قرآن پاک نے یہ وعدہ کیا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، اگر تم ایک بار نیکی کرو گے اللہ تمہیں 10 مرتبہ بڑھا کر لوٹائے گا۔ اور پیر صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 1 کا 10 ہوتے کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ اب یہ 1000 روپیہ تو اللہ کے نام پہ گیا، تو ابھی میں وہاں سے اٹھنے لگا تھا اس سوچ سے کہ اب جیب خالی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، تو ایک دوسرا بندہ روتا ہوا آ گیا ادھر ہی، کہا تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے حالات کیا ہوئے؟ کہا حضرت اللہ کے نام پہ تم یہ مجھ سے پیسے لے لو، اور ایک ہدیے کے طور پہ پمفلٹ میں رکھے ہوئے تھے۔ کہا کیوں لوں؟ کہا کہ میں نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا میں کاروبار کروں گا، اور اس سے جو پہلا نفع آئے گا وہ میں کسی پیارے اور اللہ والے کو دوں گا، اور ماشاءاللہ آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، تو اب میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے یہ پیسے لے لو، میرے سینے کا درد ہلکا ہو جائے گا۔ اور روتا ہوا چلاتا ہوا اور کہا تم میرے پیسے لو،
اس پر میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ پیسے، کیونکہ پیر صاحب کہتے ہیں میرا مزاج کسی سے ہدیہ لینا نہیں تھا، تو چلو اس کے زور پہ میں نے لے لیا، جیب میں رکھ لیا۔ اب میں گھر گیا، میری بیوی نے مجھے کہا کہ مہمان بھی آنے والے ہیں اور یہ وہ تمام تر خرچے کی لسٹ پکڑا دی۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ میں نے تو اب وہ 1000 روپیہ تو اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا تھا، اب میں وہ سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں اب میں کیسے خرچ کروں۔ یک مجھے خیال آیا کہ جس طرح میں نے 1000 دیا ہے تو کچھ دینے والا بھی تو آیا تھا، تو وہ جیب کے اندر جیسے ہی میں نے نکالا نا تو ایک کے 10,000 روپے تھے، 10,000 روپے اس کے اندر، اس شاپر کے اندر تھے، تو دیا ایک ہے، 1000 ملا 10,000 ہے، تو رب کے نام پہ بڑھتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ پہلے ہی 10,000 دے دینے تھے نا، پھر امتحان کہاں رہتا؟ یہ امتحان ہے کہ تم اپنے آپ کو خالی کرو، تمہارے اوپر ایک لمحہ ایسے گزرے کہ تمہارے پاس ارد گرد ذرائع ختم ہو چکے ہوں، پھر اظہار محبت ہے۔ یہ فرائض ہے نا، یہ فرائض میں اظہار محبت نہیں ہوتا، فرائض اظہار بندگی ہے۔ نماز پڑھنا اللہ سے محبت کا اظہار نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض ہے، اور فرض نہ پڑھیں تو گناہ ہے۔ ہاں اشراق یہ نوافل ہے، اظہار بندگی یہاں پہ ہے کہ دیکھو نہ پڑھوں تو رب بھی نہیں پکڑ رہا اور پھر بھی پڑھتا ہوں، یہ اظہار محبت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ بھی یہی ہے، اللہ کے نام پہ دے دیا تو زکوٰۃ میں اظہار بندگی ہے۔ رب کے نام پر اگر اضافی محبت چاہتے ہو تو اضافی خرچ کرو، کہ دیکھو یہ اگر یہ میرے پاس مانگنے والا ہے، اگر میں اسے نہ دیتا تو اللہ نے پکڑنا نہیں تھا، وہ زکوٰۃ دے چکا ہوں، فرض نماز کی طرح کافی ہے، لیکن میں پھر بھی دے رہا ہوں۔ اب کون سی چیز ہے جس نے مجھے مجبور کیا کہ اپنی جیب سے اپنا کمایا ہوا میرے آئندہ کے وقت کے بہترین انداز سے یہ مددگار ہو سکتا تھا، میں نے دینا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے رب کے نام پہ بھی تو دینا ہے۔ جہاں پہ پہنچنا ہے نا، سب نے پہنچنا ہے، تو وہاں پہنچنے سے پہلے پہنچاؤ، یہ اچھے طریقے سے ویلکم کرے گا، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بتایا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، یہ میں اس آیت کی بات کر رہا ہوں کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا رب کے نام پہ خرچ نہیں کرتے؟ اب ذہن میں سوال اٹھتا ہے، اللہ جی چاہتا ہے دیں، لیکن ضروریات بھی تو ہیں، آئندہ کا کیا کریں گے؟ اب اس کی سوچ کا جواب اللہ رب العزت نے ہمارے سوال کے شاید اٹھنے سے پہلے دے دیا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے پاس تھوڑا ہے، یہ دے دو گے نا، میرے پاس زیادہ ہے، اس سے میں دوں گا، مسئلے حل کراؤں گا۔ تو وہی بات ہے امتحان والی، میں یہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ 313 کی آج شان کیوں ہے اصحاب بدر کی؟ کیونکہ وہ میدان میں اس نیت سے آ چکے تھے یا اللہ مرنا ہے، مدد تو بعد میں آئی تھی، فرشتے تو بدر میں بعد میں اترے تھے، لیکن پہلے امتحان تھا کہ کچھ میرے لیے تم مان جاؤ کہ میں نے مرنا ہے، میں نے کٹنا ہے۔ پھر فرشتے آئے تھے، ایک کمزور صحابی طاقتور کافر کو پکڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گھسیٹ کے دے مارا، یا رسول اللہ اسے پکڑا ہے۔ کافر نے کہا یا رسول اللہ اس نے نہیں پکڑا۔ کہا پھر کس نے پکڑا ہے؟ کہا وہ تو اتنا بڑا موٹا تھا اور زمین و آسمان میں وہ پھیلا ہوا تھا، اس نے مجھے پکڑ کے اس کے ہاتھ میں دیا، وگرنہ اس کا کھاتا نہیں تھا، اس میں وہ زور نہیں تھا۔ تو وہ کون تھا جو اس کمزور کے ہاتھ میں اس طاقتور کو دے گیا؟ رب کی ذات کی مدد کی صورت میں آنے والا فرشتہ۔ تو ہر وقت فرشتے مدد کی صورت میں اترا کرتے ہیں، وہ رب وہی بدر والا ہے، ہم اپنے آپ کو بدر والا بنا لیں۔ تو آگے اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ میں تمہیں دے دوں گا، اور دوسری بات ہے جو تمہارے پاس موجود ہے نا، یہ بھی تو میرا دیا ہوا ہے، اور یہ تمہیں اللہ کے نام پہ اگر تم نے خرچ کر لیا تو اسے بڑھاؤں گا میں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مومنین کی جہاں پہ بہت ساری اچھائیاں بتائی ہیں نا، ایک اچھا یہ بھی بتائیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ لوگ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہمارا دیا ہوا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں مال دیا ہے نا، تو اب یہ میں کہتا ہوں میرا ہے، اور بھائی غلط فہمی ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ نے تمہیں زیادہ دے کر مطالبہ پھر کیا ہے کہ تم تھوڑا سا دے دو، درمیان میں آزمائش ہے۔ زکوٰۃ میں 2.5 یعنی ہر 40 روپے میں 1 روپیہ رب کے نام کا، ہر 40 روپے میں 1 روپیہ رب کے نام کا۔ اسی انداز سے اس کے مسئلے پر انشاءاللہ اس میں مزید کھولوں گا۔ تو کیا ہمیں ایک ایسی نوکری والا بھی ایک مالک ملے گا کہ جس نے ہمیں 40 روپے دیے ہوں اور کہا ہو کہ 39 روپے تمہارے، 1 روپیہ کہیں پہ خرچ کر لو؟ یہاں پہ تو 39 لینے والا ایک، چلو بھائی تمہارے پاس ہو پڑا، تمہارے کام آئے گا۔ لیکن رب العزت وہ ذات ہے جس نے فرمایا ہے 39 40 میں نے تمہیں دیے ہیں، یہ پورا کا پورا میرا ہے۔ اے اللہ واپس تو نہیں لوگے؟ کہا نہیں، اپنے پاس رکھو، 1 روپیہ نکال کے دے دو۔ اور پھر 1 روپیہ میں بھی ہمیں کچھ ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ضرورت کا، پھر اللہ وہ 39 بھی نکال لیتا ہے۔ کتنے ایسے کاروباری حضرات کہ جو آ کر یہ بات کرتے ہیں، اچھے طریقے سے چل رہا تھا، گاہکوں کی لائن تھی، روز مال کے آرڈر تھے، اور دکان پہ رکھنے کا پاؤں کا معاملہ ہی نہیں تھا، مطلب اتنی جگہ گاہکوں سے بھری ہوئی تھی، پتہ نہیں اچانک ٹھپ ہو گیا۔ میں مانتا ہوں بہت ساری کمیاں ہوں گی،
لیکن ایک کمی یہ بھی ہے کہ رب نے تمہیں جب دینا شروع کر دیا نا، تم نے رب کو ہی بھول گیا، رب کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ رب العزت کی آزمائش دونوں طرف ہوتی ہے، غریب کر کے بھی امیر کر کے بھی۔ ہم نے اگر امیری میں رب کو نہ بھولا نا تو رب نے ہمیں غریبی میں نہیں بھولنا۔ ہم نے اپنی پریشانی میں رب، خوشی میں رب کو نہ بھولا نا، اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانی میں بھی اپنا ایک پیارا بنائیں گے، مسئلے حل فرمائیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ، اے پیغمبر جی ان کے مال سے آپ ذرا لیجئے زکوٰۃ کے طور پہ، خیرات کے طور پہ، تو طاہرہم، اے اللہ آپ نے پیغمبر اسلام کو ہم یعنی صحابہ لوگوں سے مال کے لینے کی بات کر دی ہے، فائدہ کیا؟ تو طاہرہم، ان کو میں پاک کروں گا، یعنی مال کا نکالنا یہ پاک ہو جاتا ہے۔ جس طرح احتلام شدہ جسم غسل سے پاک ہو جاتا ہے، تو زکوٰۃ آنے پر نہ دینا مال کا احتلام ہے، اسے اب غسل سے پاک کرو، رب کے نام پہ نکالو۔ خوبصورت جسم، بہترین صحت، ایک دانہ پوری صحت کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ 40 روپے میں 1 روپیہ رب کا نہ دیا، اس 1 روپے نے پورے 39 روپے کو خراب کر کے رکھ دینا ہے۔ اس انداز سے معاملے خراب ہو جاتے ہیں۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان کے لیے دعائیں بھی کرے، ان کو آپ پاکیزہ بھی کیجئے اور ان کے مال کو پاک کیجئے۔ اللہ کیسے؟ فرمایا ان سے صدقات لے کر۔ تو یہ فوائد ہی فوائد ہے۔ گویا اب تک کی جتنے بھی باتیں ہیں نا، ہمیں سے ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کاروبار بڑھے، مسئلے حل ہوں، تو یہ عبادت بڑی عجیب عبادت ہے کہ ہم نے رب کے نام پہ دے دینا ہے۔ رب کے نام پر دینا کافی فوائد کا ذریعہ بنتا ہے، کافی فوائد کا ذریعہ بنتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیر صاحب کی تو ایک بات رکھی، 1 کے 10، کئی مرتبہ میں نے تو صرف آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھا ہے، کئی مرتبہ یہ بنتے دیکھا ہے، تو 1 کا 10 بن جاتا ہے، اور یہ کم از کم درجہ ہے 1 کا 10 بننا، اور ہزاروں تو پھر بس یہ ایمان پہ ہے، یہ توکل پہ ہے۔ جس درجہ رب کے نام پہ ہم بڑھیں گے اس درجہ اللہ رب العزت کی مدد آئے گی، اور کم از کم مقدار، کم از کم مقدار 10% تو ہے، 1 کا 10 تو بنتا ہے کم از کم، تھوڑے سے توکل پر، تھوڑے سے یقین پر۔ حدیث پاک کے مطابق اب تک کی بات تھی کہ فضائل زکوٰۃ بصورت قرآن، اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ رب العزت کے نام پہ دینے پر فائدہ کیا ہوتا ہے۔ طبرانی شریف کی روایت کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور لوگوں تمہارے مالوں میں شر ضرور ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ اب نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہا زکوٰۃ نکال دو، شر ختم ہو جائے گا۔ جس طرح ہمارا بہت سارا مال کمایا ہوا، ڈر ہے کہ کہیں ڈاکو نہ آ جائے، اس مال کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دنیاوی طور پر ذریعے کے طور پہ ہم نے یا تو گارڈ بٹھایا ہوا ہے یا تو بینک کی صورت میں جا کے رکھ دیتے ہیں، تسلی بھی ہو جاتے ہیں کہ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ ایسا انداز ہے جو شر والا ہے، اس کا بینک کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ دینا، اور اللہ رب العزت پھر بچا دیں گے، اللہ رب العزت بچا دیں گے۔ بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں رب کے نام پہ ضرور دو۔ یا رسول اللہ اگر ہمارے پاس ہو ہی نہیں، فرمایا کما کر دو، اس انداز سے ترتیب فرمائی۔ یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کوئی کما سکنے کی بھی سکت نہیں رکھتا، اس کے لیے کیا حکم؟ فرمایا بہت سارے اچھے کاموں میں تو اور بھی بہت سا، اب وہ جس طرح بندہ اپنے حالات کو کم کرتا گیا تو نبی علیہ السلام بھی اس کے لیے آسانی کے طور پہ حکم تبدیل کرتے گئے۔ کہا پھر یہ ہے کہ ہاتھ سے کسی کی مدد کر دو، یا اصل اگر وہ اتنا بھی عاجز ہو کہ ہاتھ سے بھی کسی کی مدد نہیں کر سکا تو پھر اس کا کیا معاملہ؟ فرمایا اپنی زبان سے ہی کسی پریشان بندے کی ہی پریشانی کو ختم کر دو، یا اصل اگر وہ زبان سے بھی عاجز ہے تو پھر کیا کرے؟ فرمایا اپنی ذات سے اگلوں کو تکلیف دینا روک دو، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ ابتدا صدقے سے، نہیں تو کما کر دو، لیکن کم از کم یہ ہے فائدہ نہیں دے سکتے نا تو نقصان بھی نہ دو، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ فائدے سے بات شروع، نقصان کے نہ دینے پہ بات ختم۔ بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، انفق یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے اللہ کے نام پہ دیا کرو نا۔ یا رسول اللہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ انفق علیک، تم پہ خرچ کیا جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کی چاہت ہے اللہ کے نام پہ دے، اے اللہ تیرے نام پہ ہم دینا چاہتے ہیں، تو ذہن یہ ہوتا ہے آئے گا تو دیں گے، حدیث نے بتایا تم دو گے تو آئے گا۔ ہم نے کاموں کو نتیجہ بنا دیا ہے آسی طرح سے، اور اسی لحاظ سے ہم نے ہر وقت اپنے اوپر ہی خرچ کر دیا، ہر وقت اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ یہ بہت بری عادت ہے، گننا، جمع کرنا، رکھوا دینا۔ مال کی خوبصورتی سرکل میں چلنا ہے، یہ جب تک چلتا رہتا ہے مسائل حل ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک نے، حدیث پاک نے مال کے چلانے، مال کے ایک دوسرے کے دینے میں اتنی خوبصورت ترتیب اور ترغیب دے دی ہے کہ ہمارے پاس ہمارا مال جمع نہیں رہے گا،
اور جس سوچ سے، جس فائدے کے حاصل کرنے کی غرض سے ہم نے مال کو جمع کیا ہوا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ یہ مال اللہ کے نام پہ دینے اور خرچ کرنے اور سرکل میں آنے پر ہمیں فائدہ دے دے گا۔ ہماری سوچیں کچھ اور ہیں، کام کچھ اور ہیں، اس لیے فرق آ جاتا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرمایا، او اسماء، تم رب پر بھروسہ کرو، کشادگی سے زبردست طریقے سے خرچ کیا کرو۔ یا رسول اللہ کس انداز سے خرچ کروں؟ اب دیکھیے کام تو کاموں میں طریقہ تک بتایا جا رہا ہے، یعنی اتنا اہمیت بھرا تو معاملہ ہے۔ فرمایا اللہ کے نام پہ دو، یہ ایک کام ہے۔ یا رسول اللہ اس کا طریقہ کیا؟ جب ہم کسی کام کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہوتے ہیں نا تو کام کے ساتھ طریقہ بھی سمجھاتے ہیں۔ بچہ انتہا بھائی وہ دکان تے لگا ہوئے کام کر چاہ، یہ تو کام ہو گیا۔ اس کو طریقہ بھی بتاتے ہیں، فلاں گلی میں جانا، اس انداز سے لینا اور اس انداز سے اسے پیسے دے کے اس چیز کو لے کر بڑے خیال سے واپس آنا ہے۔ کیوں؟ ہمارے دل میں اس کی اہمیت ہے۔ تو قرآن حدیث نے اس کی اہمیت سمجھی ہے تو کام کے ساتھ ساتھ اس کا بہتر انداز سے طریقہ بھی سمجھایا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ کہا بغیر گنے دیا کرو، گن کے نہ رکھا کرو۔ یا رسول اللہ اس کا پھر فائدہ، کام بتایا، طریقہ بتایا، اب ذرا فائدے پہ آئے۔ یا رسول اللہ اس کا فائدہ؟ فرمایا اگر تم نے رب کے نام پہ بے حساب دینا شروع کر دیا تو رب تم سے زیادہ بڑھ کے غیرت مند ذات ہے، وہ تمہیں بے حسابہ دینا شروع کر دے گا۔ 1 پر 10 یہ تو حساب ہے نا۔ اب اگر تم ایسے دینے لگ جاؤ تو رب تعالیٰ کی رحمت تم سے بڑھ کے ہے، اس کے فائدے بھی کافی زیادہ ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، اللہ کی جو دی ہوئی رقم ہے نا، اللہ کی دی ہوئی جو تمہارے پاس رقم ہے تو اس میں سے خرچ ضرور کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بڑھنے کا ذریعہ ہے اور تمہارے لیے بہت سارے معاملات میں آسانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ارشاد فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی روایت کے مطابق، کہ حضرت عائشہ نے ایک بکری ذبح کی اور کچھ اس کا حصہ اللہ کے نام پہ دینا شروع کر دیا۔ اب کچھ بچ گیا تھا، ایک دستی بچ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے۔ عائشہ کیا معاملہ بنا؟ یا رسول اللہ سارا کا سارا ختم ہو گیا ہے، یہ رہ گیا ہے۔ فرمایا نہیں، وہ سارا کا سارا بچ گیا ہے، یہ رہ گیا ہے۔ کیسے؟ یا رسول اللہ نہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ بہت سارا دے دیا ہے، دے کر ختم ہو گیا ہے، یہ نہیں دیا اور یہ بچ گیا ہے۔ فرمایا نہیں، جو تم نے دے کر ختم کیا ہے نا وہی تو اصل میں بچ جانے والا ہے، اور جو تم نے بچا کر رکھا ہے یہی تو دراصل ختم ہونے والا ہے۔ اب ذرا اس حدیث کی تشریح مزید، جو اللہ کے نام پہ دیا ہے عام کہہ رہی ہے ختم ہو چکا ہے، تبھی عائشہ نے فرمایا ختم ہو چکا ہے، لیکن ذہن ایمان مسلمان کا کہہ رہا ہے جو تم نے ختم کر کے دے دیا ہے نا یہ کل قیامت کے لیے تمہارا صدقہ ہو چکا ہے، ڈپازٹ ہو چکا ہے، اور جو تم نے اپنے پاس رکھا ہے یہ نہیں پہنچا ابھی، یہ رکا ہوا ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دروازے پر جب کوئی فقیر آ کر مانگتا تھا نا، صدا لگاتا تھا، اور سادات کے گھرانے والوں کچھ اللہ کے نام پہ دے دو، تو اب یہ اٹھ کر اللہ کے نام پر صدقہ کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے ایک زبردست قسم کا جملہ بولتے تھے، اے اللہ شکر ہے تیرا کہ تو نے میرا مال میرے گھر پہنچانے کے لیے ایک بہترین مزدور کا انتظام کر دیا ہے۔ میرا مال کون سا؟ جو بھی میں اس کو دوں گا۔ میرا گھر کون سا؟ جنت۔ اس تک پہنچے گا کیسے؟ میں نے اسے دے دیا، رب کو دے دیا۔ حدیث کے مطابق کل قیامت کے دن، اے ابن آدم کے بیٹے، میں بھوکا تھا، تم نے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ اے اللہ تو تو رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، ہم تو رزق لینے والے ہیں، تو دینے والا ہے، تیرے پاس رزق کی کیسے کمی؟ وہ فقیر آیا تھا، کھانا مانگا تھا، تم نے دیا نہیں تھا، تو تم نے اس کو انکار، گویا مجھے انکار کیا ہے۔ اب جب اس کو انکار ہے تو کیا اس کو عطا اس کو دینا نہیں ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میں پیاسا آیا تھا، میں جیب سے خالی آیا تھا، اے اللہ تجھے پیاس لگتی نہیں، تجھے پیسے کی حاجت نہیں، کہا میرا بندہ بھی تو میرے نام پہ تجھ سے مانگنے آیا تھا نا۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت سورۃ الضحیٰ 30 پارہ، اس کے اندر بڑے خوبصورت طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے اپنا فقر کا زمانہ یاد دلا کے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو جھڑکنا نہیں۔ یہ جو 2 نمبر ٹائپ کے مانگنے والے بھی آتے ہیں نا، اسے بھی مجھ سے دوست پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کیا جائے۔ میں نے کہا یار اگر مناسب سمجھتے ہو نا تو دے دو، اور اگر آپ کا دل نہیں کہتا نا، میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا دو یا نہ دو، اتنا ضرور بتا رہا ہوں یہ تمہارے پاس آیا ہے نا تو کم از کم درجہ یہ جھڑکو نہیں، طریقے سے کہہ دو بھائی نہیں ہے، بھائی معاف کرو، بھائی اگلی دفعہ دعا کرو، اس جیسا کم از کم یہ قرآن کا حکم ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکو نہیں۔ ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، افطاری کا وقت تھا، عین افطاری کے موقع پر دروازے پہ دستک، عورت اندر، تو جہاں پہ ہم بیٹھے تھے تو اس میں سے ایک بندے نے غصہ کیا، کہا یہ بھی وقت آنے کا ہے۔ میں نے کہا اسے مجبوری لائی ہے،
تمہارے پاس پڑا ہے تمہیں ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہے، اور کم از کم نہیں دے سکتے نا بولو نہیں، ہاتھ اچھا نہیں کر سکتے تو زبان میلی نہ کرو، پیش نہیں، اور تم خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں دینے والوں میں سے بنایا ہے۔ اگر ایسے ہوتے تو پھر کیا گزرتی تم پہ، مجبوری کی انتہائیوں میں اتر کے پھر یہ مزاج بنتا ہے مانگنے کا، وگرنہ کون اپنی عزت کو خراب کرتے، کون منہ میلا کرتے۔ تو یہ تمام تر جو فوائد ہیں یہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور اس کے فوائد ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ ابو امامہ فرماتے ہیں طبرانی کی روایت کے مطابق کہ او لوگوں نیکی کر لو، اللہ کے نام پہ دے دو۔ کیسے؟ فرمایا بری موت سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ اچھی بہترین قسم کی موت آئے چاہتے ہیں اللہ کے نام پہ دینے میں ہاتھ کو تنگی میں نہ لانا، اللہ اچھی موت کے دینے پہ تمہیں سختی کا معاملہ نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد چھپ کر صدقہ کرنا رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک ایک نیکی پر ایک ایک فوائد مل رہے ہیں، ایک نہیں زیادہ فوائد مل رہے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں جو اسی طرف تو میں اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے خیال میں اتنا مال کسی کے پاس نہیں آیا ہوگا جتنا کہ اس حدیث کی صورت میں آپ کے سامنے مسئلہ رکھنے لگا ہوں۔ اور لوگوں میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، جی یا رسول اللہ یوں سمجھ لو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اوت پاٹ سارا کا سارا سونے کا بنا دیا جائے تو مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ 3 دن سے زیادہ میرے پاس رہے، میں رب کے نام پہ صدقہ کر دوں۔ اور ہاں اگر میں رکھوں تو اس مجبوری پہ رکھوں گا کہ میں نے کسی کو ادائیگی بطور قرض دینی ہو تو چلو اس کے رکھنے کی اور بات ہے، وگرنہ یہ مال آئے 3 دن سے زیادہ اسے پاس رکھوں یہ بنتا نہیں۔ اور آج ہم نے پتہ نہیں کتنے نسلوں تک کے معاملات کو سدھارا ہوا ہے۔ 10-15 سال کا مال تو ہمارے پاس پڑا ہوتا ہے کہ چلو یہ اتنے تک تو بن گیا، اتنے تک تو بن گیا، پھر آگے کا کیا بنے گا؟ اپنے آپ کو مصنوعی پریشانیوں میں ڈال دینا، یہ رب کے نام پر دینا مسئلے کا حل بن جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین قسم کے فوائد بتائے ہیں۔ حضرت ابو ذر ہیں، یہ زہد کے امام ہیں، جس طرح ابو بکر صدیق ہے نا، صدیق اکبر کہلاتے ہیں، عمر فاروق اعظم کہلاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر وہ ہے پوری دنیا کو طلاق دے دی تھی، پورے باقی صحابہ کو کہتے تھے تمہارے پاس شام کا کیوں پڑا ہے، ایک وقت کھا لیا اضافی کیوں رکھتے ہو، نکالو، آج سارے گھر نہیں مہینے دا راشن پیا ہوتا ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے رکھنا نہ رکھنا کیسا برا ہے یا اچھا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے، مجھے دور سے آتا دیکھا تو ارشاد فرمایا ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے، خسارہ ہے ایسے لوگوں کے لیے، نقصان کا باعث ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ یا رسول اللہ کن کے لیے؟ کہا جن کو اللہ نے مال دیا، تجارت دی، دکان پیشہ تجارت تمام تر، اور وہ رب کے نام پہ صدقہ نہیں کرتے۔ اور ہر وہ بندہ جو چاہتا ہے تجارت ہو اور خسارہ نہ ہو رب کے نام پہ دیا کرے۔ اور تم لوگوں میں وہ بہت کم لوگ ہیں جو تجارت کرنے تو بیٹھتے ہیں رب کے نام پہ نکالتے ہیں، وہ بہت کم ہیں۔ تو اگر کم از کم ہمارے کورس والے بندے ہی بن جائیں نا تو انشاءاللہ زیادہ ہو سکتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے فوائد بن سکتے ہیں۔ اسلام کی خوبصورتیوں میں ایک آپ کے سامنے بات رکھوں، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا فائدہ آخرت میں ہی ہے، نہیں آخرت میں بھی ہے۔ اس کا فائدہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے فائدہ شروع ہوتا ہے۔ پیر صاحب نے کیا کہا 1 کا 10 اسی دنیا میں ملا، اور یہ دنیا کا ہے، آخرت تو اللہ جانے کتنا بنے گا۔ تو اس کے فوائد دنیا سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تجارت یہیں کی ہے نا، تو یہیں کا مال دیا ہے نا، یہیں کو دیا ہے نا، اسی دنیا کے وقت میں دیا ہے نا، تو فائدہ یہیں سے شروع ہو جائے گا، آخرت بن جائے گی۔ تو وہ تو پھر مومن کی شان ہے۔ قرآن پاک نے بتایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ صرف ہر وقت آخرت مانگے۔ یا اللہ کیسی شان ہے؟ فرمایا مزاج میں مومن ایسا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا بھی بھلی ہو، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی اعلیٰ ہو۔ اور میں نے آپ کو بتایا دنیا کام ہے، آخرت نتیجہ ہے۔ آخرت نتیجہ بہتر کرنا چاہتے ہو، دنیا کام بہتر کر لو، وہ خود بخود بن جائے گی، اچھے طریقے سے بن جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مسلم کی روایت کے مطابق کہ تم میں سے اگر کوئی بندہ کسی سے اپنی غلطی پر معافی مانگے نا، یہ عزت گھٹتی نہیں ہے بڑھتی ہے۔ جس طرح غلطی پر معافی عزت کا گھٹنا نہیں بڑھ جانا ہے، اسی طرح مال کے مل جانے پر رب کے نام پر دے دینا، مال کے ملنے پر رب کے نام پہ دے دینا، یہ مال کے اضافے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس خوبصورت انداز سے بات کیا ہے۔ حدیث پاک اس مال کے پیچھے ایک بڑا زبردست قسم کا فارمولہ ہے جو میں آپ کے سامنے حدیث پاک رکھنے لگا ہوں۔ اصل بات یہ مال نہیں ہے، اصل بات یہ پیسہ نہیں ہے، یہاں کی نیت ہے۔ کیسے؟ حضرت امام بخاری و مسلم رحمۃ اللہ علیہما شیخین حضرات ہیں، انہوں نے اپنی حدیث پاک میں کتاب میں حدیث پاک لکھی، روایت کی ہے ابو ہریرہ کے واسطے سے۔
سوال کیا گیا یا رسول اللہ یہ صدقہ کس وقت کا افضل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت کہ جب تمہیں محتاجی کا بھی خطرہ ہو، جب تمہیں یہ سوچ تڑپا رہی ہو کہ کل کا کیا بنے گا، تم نے بڑی تکلیف سے مال کو جمع بھی کیا ہو اور تمہارا دل مزید اور مال کے آنے کی طلب کر رہا ہو، اس وقت موجود مال سے تم کچھ اللہ کے نام پہ دے دو نا، افضل ترین صدقہ ہے۔ اس بات سے یہ بات سمجھ آئی۔ دیکھیے بہت سارے پیسے ہوں اور تھوڑے اللہ کے نام پہ دیں، یا تھوڑے ہوں اور اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پہ دیں، وہی قائد اعظم ہے نا، وہی نوٹ نمبر والا نوٹ ہے نا، لیکن اہمیت کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت کھچاؤ ہے، دینے پر تنگی ہے اور اظہار محبت ہو رہا ہے دینے پر، تو اس انداز میں محبت بڑھ جاتی ہے، تو اس چیز میں فائدے ہوتے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک نے آگے بھی بتایا ہے کہ تم میں سے یہ بات اس بندے کو چاہیے کہ اپنی موت کو خوبصورت کرنے کے لیے اپنی دنیا کو اس انداز سے خوبصورت کرے کہ رب کے نام پہ دیا کرے، اور جب جب دے گا اس کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا۔ آگے حدیث کا حصہ، تمہیں پتہ ہے تم اس نیت سے مال جوڑ کے رکھتے 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 نہ خرچ کرتے ہو کہ تمہیں مزہ آئے، نہ دیتے ہو کہ اگلے کا سانس تھوڑا ٹھنڈا ہو، اسی حال میں تم موت کے قریب آ جاتے ہو، پھر تمہاری سنتا کوئی نہیں ہے، پھر ایسے ہی چلے جاتے ہو، مال ضائع کر کے چلے جاتے ہو، اور پھر فائدہ نہیں ہے، پتہ نہیں آنے والے کس انداز سے لگائیں گے، حرام پہ لگائیں گے، حلال پہ لگائیں گے، اور بھائی کم از کم آخرت نہیں تو دنیا تو بہتر بناتے، آپڑے ہوتے تو بندہ خرچ کر گنے۔ تو اس کے فوائد میں سے ایک انداز یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو مسجد کی حدیث بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، امام مسلم اور بخاری نے اپنی کتابوں میں حدیث پاک کو جگہ دی ہے، صبح 2 فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دعا دیتے ہیں۔ کس کی دعا؟ فرشتوں کی دعا، معصوم عن الخطا کی دعا۔ ہم میں گناہ کی صلاحیت قابلیت ہے، مطلب زور ہے، اور پھر ہم نہیں کرتے۔ انہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، کبھی گناہ نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کرتے ہیں جو رب نے کہا ہے۔ ہم سے کبھی ڈگمگاؤ معاملہ ہو جاتا ہے، نماز پڑھو رہ گئی، رب نے کہا پڑھو، ہم سے رہ گئی، کبھی ہم پٹڑی سے اتر آتے ہیں لیکن وہ کبھی اترے ہی نہیں ہیں۔ ایسے معصوم عن الخطا فرشتے دعا دیتے ہیں 2 افراد کے لیے، ایک سخی ہے ایک بخیل ہے۔ سخی کے حق میں دعا کرتے ہیں، بخیل کے حق میں نہیں، اس کے خلاف دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ بڑھا اس کا مال کہ جو تیرے نام پہ صدقہ کرے، اے اللہ روک لے تو جو خود روک لیتا ہے۔ اب ہم اپنے فرشتوں سے وہ دعا جو ہم چاہتے ہیں کروائیں تو وہ عمل کریں جس کے ذریعے سے وہ اچھی دعا بھی کریں، ہمارے لیے معاملات کا آسانی کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں مسلم کی روایت کے مطابق، ظلم سے بچو، قیامت اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یا اصلہ کچھ روشنی کا بھی نظام ہوگا، جس طرح آج روشنی رات میں UPS کی بیٹری، چارج موبائل، یہ تمام کچھ، تو کیا کل قیامت کے دن بھی کوئی ایسی بیٹری روشنی ہوگی؟ فرمایا ہاں، بخل سے بچو، بخل سے بچو گے، یہ کل قیامت کی انتہائی سختیوں کے بھرے اندر معاملے اندھیرے میں یہ تمہیں زبردست قسم کی سورج کی روشنی بنا کر دے دے گا۔ اور قرآن نے تو اس کا نقشہ کھینچا ہے، نیک لوگ مومن لوگ چلیں گے اور اپنے ایمان کے نور سے چلیں گے، ان کا نور انہیں روشنی دے گا اور یہ چلیں گے۔ کافر لوگ مزید اور لوگ ان کے جسم سے نکلتا نور نہیں ہوگا، اور وہ ہماری روشنی کو دیکھ کے چلیں گے۔ ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے تو وہ کہیں گے ذرا رک جاؤ اپنے نور سے ہمیں تو چلاؤ، کہا پھر مومن کہیں گے تمہارا نور پیچھے رہ گیا ہے، جا کر لے کر آؤ۔ وہ پیچھے کا مطلب یہی دنیا ہے، یہیں سے نور کو اکٹھا کرنا ہے، تو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ آگے امام مسلم و بخاری انہوں نے حدیث پاک سارے حارثہ بن وہب سے روایت کیا ہے۔ اور لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، ایک بندہ صدقہ لے کر نکلے گا کہ میں کس کو دوں، مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی جس کے پاس تم پہنچو گے نا تو وہ اب لینے والا نخرے میں ہوگا، کہا آج آئے ہو میرے پاس مال بہت ہے، کل آنا، ممکن ہے کہ ضرورت ہو، تو مال ہمارے پاس ہی رہ جائے گا۔ تو اس کے آنے سے پہلے میں نے آپ کو پچھلی حدیث میں بتایا نا کہ موجودہ مال کی حیثیت نہیں ہے، یہاں کی ہے۔ جس طرح وہ قربانی کے موقع پہ رب العزت فرماتے ہیں نا، تمہارا نہ بکرے کا گوشت میرے پاس پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اللہ پھر کرواتے کیوں ہو؟ تمہارے دل کی اندر کی اخلاص کی انتہائی اچھی حالت ہوتی ہے نا، وہ میرے پاس چڑھتی ہے۔ تو وہ آج کے زمانے میں ہے، ابھی اچھے زمانے میں چل رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اس طریقے سے معاملے کو چلائیے۔ آگے حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک بندہ چل رہا تھا، عجیب ترین بات، میں کوئی قصے کہانی نہیں، یہ پیغمبر کا فرمان سنا رہا ہوں، آقا کا فرمان، بادل بولا ہے،
یہ ایک عجیب بات. پھر چلو بادل بولا ہے، ایک بندے کے کان نے سنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایک بادل نے دوسرے کو، جس طرح ایک دوست دوسرے کو کہتے ہیں آج لو، ایک بادل نے دوسرے کو کہا چلو برسو فلاں کی زمین پر. کو یہ عجیب معاملہ ہے، بادل بول رہا ہے اور دوسرے کو بول رہا ہے. تو پتہ چلا بادل کے اندر بولنے کی صلاحیت اس انداز سے ہے. اب ذرا اس پہ تھوڑی دیر آگے بات کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں اس بادل کے پیچھے دوڑ پڑا، دور دور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ جہاں جہاں پہنچ رہا تھا میں بھی پیچھے دوڑ پڑا. یہ ایک جگہ ایک زمین پہ جا کے کہا یہی، کہا ہاں یہی، برسو برس پڑا. اور ایک بندہ کھڑا تھا، وہ ہل چلا رہا ہے، سارا معاملات اپنے باغ کو دیکھ رہا ہے. تو میں اس کے پاس چلا گیا، کہا بات کہوں مانو گے؟ کہا جی. کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا فلاں. کہا یہی تو بادل نے لیا تھا. مجھے اپنے اعمال بتاؤ، تم کیا کرتے ہو؟ بادلوں میں مشہور ہو. ساکو لوگ نہیں جانتے، بادلوں میں مشہور ہو، تمہارا نام بادل نے لیا ہے. اب بادل کو کیا ضرورت ہے؟ وہ رب کے حکم پہ گرجتے ہیں، برستے ہیں، تو رب نے اسے حکم دیا ہے. کہا اور تو کچھ نہیں ہے، میں اس باغ سے نکلنے والا مال 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. نمبر 1 اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیتا ہوں. نمبر 2 جو مال تھوڑا بچ جاتا ہے دوبارہ اس باغ کی دیکھ بھال میں لگا دیتا ہوں. نمبر 3 اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں. جوڑ کے نہیں رکھتا، جوڑ کے نہیں رکھتا. یہ آج ہمارے اندر بخل کی انتہا ہے. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پہ دل قریب ہے کہ مانے نہیں یار کہ کرے سو. میں نے وہ آپ کو مثال دی، تھوڑی دیر اپنے آپ کو ذرا بندہ موٹیویٹ کر لے، نہیں اللہ خیر کرے سی، اللہ خیر کرے سی، پھر اس کے بعد آگے فائدہ ہوتا ہے. تو اس چیز سے معاملات چلتے ہیں. یہ تو ہو گیا وہ بات ہے قرآن اور حدیث سے کہ اگر ہم دے دیں اللہ کے نام پہ صدقہ تو کیا فوائد ہیں. اب ذرا سنیے، جس طرح نماز کے پڑھنے جو فرائض ہے پڑھ لے فائدہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو نقصان ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ بھی یہی ہے. زکوٰۃ دو فائدہ، نہیں دو گے تو نقصان. کیا؟ سب سے پہلے قرآن پاک نے بتایا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 اور 35، والذین یکنزون الذھب والفضۃ، تم میں سے وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں. آج ہم مال جمع کر کے رکھتے ہیں، پیسہ، کرنسی، نوٹ، اور یہ آج اس کا متبادل ہے، وگرنہ کل کے ماحول میں ڈائریکٹ سونے اور چاندی کو جمع کیا جاتا تھا. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے عمل کے اوپر اشارہ فرمایا. وگرنہ اگر آج کے دور میں اس آیت کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو مالوں کو اکٹھا کرتے ہیں کرنسی کی صورت میں، یہ بھی تو اسی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور ولا ينفقونها، اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے. تو پھر سنو، یہ کل قیامت کے دن یہی سونا ہوگا، یہی چاندی ہوگی، ان کو پگھلایا جائے گا، تمہارے جسموں پہ، پیٹھوں پہ، منہوں پہ داغا جائے گا گرم کر کے، اور پھر ارشاد فرمایا جائے گا یہ وہ مال ہے جو دنیا میں تمہارے لیے نفع کی صورت تھی، آج تمہارے لیے نقصان کی صورت ہے. کل قیامت دن کی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اپنی صورتیں بدل دیں گی، جو اپنی حیاتیں اور شکلیں بدل دیں گی. آج مال ہے، اچھے طریقے سے اس کا فائدہ، یہی کل بدل جائے گا، کیونکہ آج اللہ رب العزت نے اسے سونے اور چاندی کی شکل میں بنایا ہے تو بنے ہیں، کل اللہ رب العزت اسے پگھال کے جسم کے اوپر لگائیں گے. جس طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کے علیہ السلام کے عصا کے متعلق ارشاد فرمایا نا، یہ پکڑتے تھے تو لاٹھی تھی، چھوڑتے تھے اللہ کے حکم سے تو اتنا بڑا سام بن گیا کہ فرعون کے محل کو بھی ایک لقمہ کر دے. تو حالتیں بدل گئی. اس کا بھی وہی معاملہ ہے، آج ضرورت نہیں ہے تو رب العزت نے ایسا کر رکھا. بخاری کی روایت کے مطابق، بلکہ ایک آیت ہے، اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 180، اس میں ارشاد فرمایا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اللہ، وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے بخل کرنا، اپنے پاس جمع کرنا. نہیں، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے باعث خسارہ ہے، اور ہم ان کو عنقریب ان کے ذریعے سے ان کا گلے کا توق بنائیں گے. یہ آیت پڑھنے کے بعد حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اس آیت کی تشریح کسی مفسر نے نہیں، ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال دیا گیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تو یہ کل قیامت دن ایک ناگ بڑے اژدہا اور سانپ کی شکل میں انسان کے گلے میں فٹ کر دیا جائے گا. اس کی آنکھیں 2 کالے ڈاٹ کی طرح ہوں گی، اور وہ ادھر آ کر انسان کی باچھوں کے پکڑ لے گا اور کہے گا میں وہ مال ہوں جو کل دنیا میں یہ تمہیں پیارا لگتا تھا، آج اس کی اصلی صورت دیکھو. اس کو خوبصورت کرنے کے لیے فوائد ہیں، وہ کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جائے گا، بہترین معاملہ ہے، وگرنہ نہیں. میں آپ کو اس حوالے سے آخری بات بتاؤں. حضرت عثمان کے آزاد کردہ ایک غلام ہیں،
کہتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے گوشت کا ٹکڑا پکایا اور رکھ دیا، غلام کو کہا رکھ دو، رکھ دیا گیا۔ اس پر ایک سوال ہی آیا، کہا او نبی کے گھر والوں بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ دے دو۔ تو حضرت ام سلمہ نے اس غرض سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے گی تو کہا کچھ نہیں ہے چلے جاؤ، چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ تشریف لانے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا کہ آقا تشریف لائے، ام سلمہ نے اپنے غلام کو کہا کہ ذرا وہ گوشت کا ٹکڑا جو پک چکا تھا تھوڑا نبی علیہ السلام کے لیے بطور سالن رکھا تھا لے کر آؤ۔ وہ غلام جاتا ہے تو وہ جو گوشت کا ٹکڑا تھا اس کی جگہ ایک سفید پتھر پڑا ہے۔ کہا یہ کیا؟ غلام نے آگے قصہ بتایا، ام سلمہ خود دوڑی، کہا گوشت رکھا تھا ٹکڑا کیسے بن گیا، پتھر کیسے بن گیا؟ تو وہ جا کر دیکھا تو وہ سفید پتھر ہے، اٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، میں نے گوشت رکھا تھا سفید پتھر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اب ذرا اس واقعے کی حساسیت کی طرف اشارہ۔ اس واقعے کو جب نبی علیہ السلام نے سنا نا، کہا کوئی سوال ہی مانگنے آیا تھا؟ کیا عجیب بات، جی یا رسول اللہ ایک سوال ہی آیا تھا، لیکن میری نیت اپنے لیے نہیں تھی، میں اپنی ذات پہ تو اس کو ترجیح دے دیتی، میں نے آپ کی ذات کے مقابلے میں آپ کو ترجیح دی ایز کمپیئر ٹو اے وہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنے کی یہی سزا ہوتی ہے، یہی اثر ہوتا ہے، اور آج بھی ایسا ہے لیکن دکھتا نہیں ہے، اور اللہ کے نام پہ دے دیا جاتا، پتہ نہیں کتنا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام در وہ معاملات ہیں۔ اب ذرا اس پہ میں آپ کو اس حدیث کی گہرائی بتاؤں۔ ام سلمہ نے کسی عام بندے کے لیے نہیں رکھا، نبی علیہ السلام کے لیے رکھا ہے، اور پتھر کس نے بنایا؟ اس ذات نے، اور وہ سینوں کے رازوں سے واقف ہے کہ ان کی نیت صاف تھی کہ آقا کے لیے رکھا ہے، تبھی تو ان کے آنے پر ان کو دیا، لیکن اس حالت میں بھی رب نے سفید پتھر بنا دیا۔ تو پھر آج ہم اپنا مال اگر اپنے پاس رکھ لیں تو اس پہ بات کریں گے کہ کتنا مال رکھنا چاہیے یا کتنا برا ہے، لیکن کم از کم اس چیز کو کہ اللہ کے راستے میں تھوڑا ہاتھ کھلا ہو، ہاتھ کھلا ہونا چاہیے، بڑھنا چاہیے، آگے ہونا چاہیے اللہ کے راستے میں۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا میرا بن گیا، ہاں چلو اب کچھ دے دو، بعض اوقات اس کا الٹ کر لیا کرو، میرا بنتا ہے نہیں فی الحال چھوڑ دو، اس کو دے دو، اس کو دے دیا، ہاں اب دیکھو کیا میرا بنتا ہے یا نہیں، اسے اللہ بڑھا دے گا۔ کثرت اور برکتوں میں فرق ہوتا ہے۔ کثرت کہتے ہیں تعداد کے زیادہ ہونے کو، برکت کہتے ہیں تعداد اگرچہ تھوڑی ہوگی لیکن وہ پوری ہوگی۔ اصل مقصد تو پورا ہونا ہوتا ہے نا، یہ پورا اور تھوڑا تو یہ ذریعہ ہے، مقصد یہ کہ پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے، اور پھر اللہ رب العزت اس کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا آخری سوال ہے، وہ یہ ہے کہ خاندان نبوت اور زکوٰۃ کا حکم، کیا ان پہ زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں؟ خاندان نبوت پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، جو 5 قسم کے افراد ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی مسلم کی روایت کے مطابق۔ حضرت عباس ہیں، حضرت جعفر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت حارث ہیں، حضرت عقیل ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ یہ ایک حدیث۔ آگے دوسری حدیث میں وجہ بخاری و مسلم کی روایت، بلکہ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ عبد المطلب بن ربیعہ سے روایت ہے مسلم شریف کی روایت کے مطابق کہ لوگوں کا جو زکوٰۃ کا مال ہے نا یہ میل کچیل ہے، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہ چیز حلال نہیں ہے۔ اسی بنیاد پہ پھر فقہاء نے یہ 5 مسائل جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھے ہیں، اسی بنیاد پہ ان کے لیے مال ٹھیک نہیں۔ متفق علیہ یعنی بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک راستے میں کھجور پڑی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی کھجور پڑی ہے، آقا نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا نا کہ کیا پتہ یہ ایک صدقے کی ہے یا ہدیے کی ہے تو میں ضرور اسے اللہ کے نام کے احترام کی خاطر کھا لیتا، گویا اگر وہ زکوٰۃ کا ہوتا تو چھوڑ دیتا۔ اس سے یہ پتہ چلا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ بچپن میں کھجور کھائی، ایک جگہ دیکھی کھا لی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روکا، فرمایا ہم لوگ بنی ہاشم ہیں اور بنی ہاشم پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ وجہ اوپر والی حدیث میں بتا چکا ہوں کہ یہ لوگوں کا میل کچیل ہوتا ہے اور ان کی شان الگ ہے، اور ان کا جو اگر وہ ان میں سے کوئی غریب ہو تو اب اس کی مدد کا کیا طریقہ ہے؟ تو ہمارے پاس مالوں کے بجٹ بہت سارے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا مال ہے اور اس کے علاوہ نفلی صدقہ جسے ہم ہدیہ کہتے ہیں، تو ہدیہ کے طور پہ انسان مجھے کال آئی کہ وہ ہاشمی یا غریب ہے دے سکتے ہیں، میں نے کہا نہیں، کہا پھر مدد کیسے کروں گا؟ میں نے کہا مالوں کے بہت سارے ذریعوں میں ایک ذریعے سے اللہ نے روکا ہے، مدد سے نہیں روکا۔ اگر مدد کرنی ہے تو اضافی مال سے کر لو، تمہارے پاس مال نہیں ہے اضافی ہے تو دے دو۔ مطلب اب مسئلہ یہ ہے کہ میں دینا بھی چاہتا ہوں، زکوٰۃ سے دینا چاہتا ہوں، یعنی اللہ کی بات کو اپنے طریقے سے پورا کرنا چاہتا ہوں، جہاں پہ اللہ نے کام بتایا طریقہ بھی بتایا اس سے لینا چاہیے۔ آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی چیز آقا کے پاس آتی تھی تو آقا علیہ السلام کی یہ عادت مبارک تھی، وہ پوچھ لیا کرتے تھے
کہ یہ صدقے کی ہے یا ہدیے کی ہے. صدقے کی ہوتی تھی تو پھیلا دیتے تھے, آگے دے دیا کرتے تھے. ہدیے کی ہوتی تھی تو کھانے کے ساتھ کھلاتے بھی تھے. اس سے ایک حدیث پتہ چلی, مسئلہ پتہ چلا کہ جب مال آ جائے نا, انسان کو پتہ کر لینا چاہیے کہاں سے ہے. میں ایک جگہ بیٹھا تھا, کہا بس چاکو کہ بتوں شروع کرتے کھا. میں نے کہا یہ طریقہ نہیں ہوتا. طریقہ یہ ہے کہ پوچھو کہاں سے آیا ہے, کیسا آیا ہے, کیا پتہ لگتا ہے یا نہیں. الحمدللہ میری نسبت سے بھی ان سے ہے. میں اپنی والدہ کی طرف سے ابو بکر صدیق کے خاندان صدیقی قریشی اور اپنے والد کی طرف سے ہاشمی قریشی ہوں. تو اور پھر یہ عام بندے کو بھی ایسا کرنا چاہیے. کیا پتہ کوئی حرام کا ہے حلال کا ہے, اس کو پرواہ نہ ہو, لیکن ہمیں تو ہو. اس لیے اس چیز کا خیال کرنا چاہیے, ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں الحمدللہ جس سے ہم آج کی بات کا خلاصہ زکوٰۃ کا معنی, زکوٰۃ کی اہمیت, زکوٰۃ کی فرضیت, دینے پر فوائد قرآن اور حدیث کی صورت میں, نہ دینے پر نقصانات قرآن اور حدیث کی صورت میں, ہاشمیوں پر زکوٰۃ کا حکم الحمدللہ یہ ہو چکا ہے. کل کی بات الحمدللہ ہمارے سامنے یہ ہوگی کہ مسائل زکوٰۃ جو ہمارے کورس کا اصل مقصد ہوتا ہے. کل کا دن انتہائی اہم ہے. اگر ابتدائی کچھ وقت آپ نے مجھے دے دیا, انشاءاللہ جو ذہنوں میں زکوٰۃ کے حساب سے سوال ہے نا, الحمدللہ وہ جواب بن چکے ہوں گے, فوائد ہوں گے, فائدہ ہوگا. بس چند ایک بہترین قسم کے فارمولے ہیں, وہ دوستوں کے سامنے میں نے اس سے بات کرنی ہے کہ انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہو جائے گا. تو اگر آپ دوست کل مغرب ہمارے پاس پڑھ لیجئے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک بات, اب کسی دوست کا اس حوالے سے کوئی بات, کوئی سوال ہو تو وہ کرے, کر سکتا ہے, نہیں کرے, فائدہ ہوتا ہے. سوال ایک کے ذہن کا ہوتا ہے اور جواب سب کو آتا ہے, تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. الحمدللہ اس وقت ہم 5-6 کاموں کے اندر مستقل مصروف ہیں. نمبر 1, ہمارا اسی اکیڈمی کے اندر ماہانہ اصلاحی بیان ہوتا ہے. نمبر 2, فری شارٹ اسلامک کورسز جس میں یہ الحمدللہ تعداد میں 15واں ہے. تیسرا, شارٹ عالم کورس روزانہ بعد نماز مغرب اسی مسجد میں. چوتھا, ناظرہ قرآن. الحمدللہ ہم نے ناظرہ قرآن بچوں کے لیے نہیں رکھا, بڑے عمر کے احباب کے لیے رکھا ہے, جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب تک مصروفیت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے اور اب شرم کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے. تو الحمدللہ ہم نے ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جہاں پر وہ آپ اپنے وہ مسائل بھی حل کر سکتے ہیں, اور روزانہ ان کے ساتھ 2 معاملات ہوتے ہیں, روزانہ ناظرہ قرآن اور اس کے بعد تعلیم القرآن, یعنی جس کے اندر روزمرہ کے ایسے مسائل جو الحمدللہ وہ دوست خود ہی فائدہ محسوس کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس آنے والے کافی اونچے ہائی فائی بندے ہیں جو عمر میں بڑے ہونے کے ساتھ, بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ کافی اچھی جگہوں پہ, پوسٹوں پہ بھی ہیں. تو ایک جو ہیں وہ ہمارے ایک اسکول کے ٹیچر ہیں, سرکاری اسکول کے, اور اسی طرح اور بھی. اور روز بعد نماز عشاء کسی نہ کسی ڈیر اسماعیل خان کی مسجد کے اندر ہمارا درس قرآن ہوتا ہے, اور اس حوالے سے بھی فائدہ, مطلب یہ ہمارا مرکز ہے. یہاں پہ ہم کنویں جیسے ہیں, آئیے اور پانی نکالیے فائدے کے لیے. اور جہاں پہ دوست نہیں آتے تو ہم بادل جا کر برستے ہیں, جا کر, یعنی آنے والوں کو بھی دینا, جا کر بھی دینا. اب اس سے زیادہ اور کیا کیا جائے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال صورت ہو تو وہ بھی آپ ہم سے بات کر لیجئے. اور رہ گئی بات سوالوں کی, اگر کسی دوست ساتھی کا کوئی سوال ہے تو وہ کرے. آج کل اکثر دیکھا گیا ہے بازاروں میں, روڈوں میں, اڈوں پر نوجوان لڑکیاں اور لڑکے یہ خیرات مانگتے ہیں اللہ کے نام پر. کیا ان کے اوپر وہ لگتا ہے خیرات یا زکوٰۃ یا کوئی ایسے؟ جہاں تک بات زکوٰۃ کی ہے تو انشاءاللہ وہ مسائل کے ساتھ ساتھ کل ہم بات کھولیں گے کہ کس کے اوپر لگتی ہے. اور صدقات تو عام نفلی صدقے کی طرح ہیں, وہ کوئی بھی کسی کو بھی دے سکتا ہے, مسلمان کافر کو بھی دے سکتا ہے ایز اے ہدیہ, اس کے اوپر مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک دوسری صورت کی طرف توجہ ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ جب ان کو بندہ دیتا ہے نا تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے حالات ٹھیک نہیں لگ رہے, اور یہ مال ایک ایسی جگہ پہ خرچ کیا جائے گا جو گناہ کا ذریعہ بنے گا. اور قرآن نے بتایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, برائی, گناہ اور زیادتیوں کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو. اور ہاں, اگر وہ کوئی مانگنے والا آیا ہے اور اگر وہ اپنی کوئی ضرورت بتا رہا ہے تو ڈائریکٹ وہ ضرورت پوری کر دی جائے. مثلاً بھئی میرے پاس دواؤں کی کمی ہے, یہ دیکھو میرے پاس ایک ڈاکٹر کا وہ پمفلیٹ بھی لکھا ہوا ہے, تو لے کر اسے میڈیکل کی دکان پہ کہ یہ لو دوائیاں. میرے خیال میں مس مزاج تو ایسے بھی ہوتے ہیں, وہ لے کر میرے خیال میں دوبارہ بیچ دیں گے. لیکن کم از کم چلو ہم نے تو مسئلہ حل کیا نا. تو یا بھوکا ہوں تو ہوٹل میں بٹھا دیا, بھائی کو روٹی دو, جتنی منگے دو. تو اس انداز سے اگر مسئلہ تو اس کا حل ہو سکتا ہے. تو اس چیز کے اندر ہاں, اور اگر محسوس ہو کہ ممکن ہے کہ یہ بندہ بھی چلو کچھ غریب لگ رہا ہے, محتاج لگ رہا ہے, تو اگر پیسے کی صورت بھی بن جائے, لیکن اس بات کا یقین ہو یا کم از کم غالب گمان ہو کہ انشاءاللہ یہ اچھائی پہ لگائے گا, برائی پہ نہیں, تو اس چیز پہ
توجہ ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ تنظیمیں جو بنی ہوئی ہیں مطلب کہ ہم زکوٰۃ اکٹھے کرتے ہیں کہ بھئی ہم غریبوں کو دیں گے، ان کا علاج کرائیں گے، اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں، اس حوالے سے کافی ساری تنظیموں کے حوالے سے علماء یہ لکھتے ہیں کہ آج کل کی جو کافی تنظیمیں، میں ہر تنظیم کی بات نہیں کر رہا، تو اب ان کے حالات یہ ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں خرچ نہیں کرتے، تو آج کل ایک اعتماد کا زمانہ بھی تھوڑا ڈاؤن لیول پہ ہے، تو بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے نزدیک اپنے جاننے والوں کو اپنے ہاتھ سے ہی بندہ زکوٰۃ ادا کر دے، اپنے جاننے والوں کو، اپنے پیاروں کو۔ انشاءاللہ مسائل کے طور پہ کل یہ بات کریں گے کہ کن کو دینا جائز ہے اور کن کو دینا افضل ہے، تو افضل کی راہ کو اختیار کیا جائے۔ دیکھیے جب ہم کما ہی چکے ہیں، اس پہ زکوٰۃ لگ ہی چکی ہے، تو اب آخری کام رہ گیا ہے صحیح معنوں میں ایک ضرورت مند تک پہنچانا، تو یہ آخری اسٹیپ بھی انسان کو اچھے طریقے سے پورا کرنا چاہیے، بات کا ایک حصہ۔ دوسرا، ایک ایسی تنظیم جہاں پہ ہم اسے قریب سے جانتے ہیں، ان کے ساتھ ٹرم کنڈیشن، سلام دعا، گپ شپ ہے، اور صحیح معنوں میں مسائل زکوٰۃ سے واقف بھی ہے، درد دل کے ساتھ ساتھ مسائل سے واقف بھی ہے، اور امید ہے کہ اچھی جگہ پہ لگائے گی تو دے دینا چاہیے، اس حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو کفار ہے، آپ کو کیا سمجھاتا ہے اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، جی، وہ کس کو دینا چاہیے؟ غریبوں کو دینا چاہیے، ایسے بندے کہ جن کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، 52 تولے چاندی جتنی ضروریات کا مال نہیں ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، ایسے پتہ نہ ہوا تو پتہ کرا لیا جائے، یا مدارس کے اندر طلبہ ہیں ان کو دے دیا جائے۔ آل کے حوالے سے آپ نے بات کی، آل سے مراد ماننے والے ہیں یا اولاد؟ اولاد، یہاں پہ خاص جو اولاد پیغمبر ہے ان کے حوالے سے بات ہے، اور وہ 5 فقہا نے بتا دیے ہیں، 2 ان میں چچے ہیں، 3 ان میں چچا زاد ہیں۔ 2 چچے حضرت عباس ہیں، حضرت حارث بن عبد المطلب ہیں، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 5 حضرات ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ ان کے عظمت کے بڑھ جانے کی غرض سے منع ہے، نہیں دے سکتے بندہ۔ یہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اس میں والا آل ابراہیم، جی، آل ابراہیم میں تو یہود آئے ہیں، ہم ان کے اوپر درود بھیج رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، 2 باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ان میں وہ افراد جو ان کے ماننے والے تھے، صحیح معنوں میں چلنے والے تھے، اس سے آل سے مراد ماننے والے؟ آل سے مراد وہاں پہ ماننے والے کریں گے، کیونکہ بات ایک ہے، جگہ دیکھیں گے، ہر وقت ایک لفظ کا مطلب ایک نہیں ہوتا۔ مثلا مسجد بھی پاک ہے، انسان بھی پاک ہے، خدا بھی پاک ہے، لیکن پاک کا اپنی اپنی جگہ پہ کرائٹیریا دیکھا جائے گا، فٹ کیا جائے گا، یہاں پہ بھی وہی بات ہے۔ اور علماء کا اس بات میں کئی الگ الگ اقوال ہیں کہ آل سے مراد کیا ہے۔ نمبر 1 اولاد، نمبر 2 ماننے والے، نمبر 3 اسی زمانے کے، یوں ترتیب ہے، لیکن وہاں پہ جو اس انداز کو بھی مانا جائے نا، تو کم از کم اس کا حکم اور ہوگا۔ یہاں پہ زکوٰۃ کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا حکم اور ہوگا، جو میں نے آپ کے سامنے 5 رکھ دیے ہیں۔